بطخ کا مرض لا علاج تھا اور اب ڈاکٹر نے بطخ کو بتا دیا تھا کہ وہ محض چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، اسے ٹھیک طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا، ساتھ ہی وہ بہت پریشان تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے انڈے میں سے عنقریب بچہ نمودار ہونے والا تھا، اور بطخ کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر وہ مر گئی تو اس کے بچے کا وارث کون ہوگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ لاوارث ہو، وہ اسی لیے ادھر سے ادھر پھر رہی تھی کہ کوئی اس کے انڈے کو گود لے لے اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کی صحیح طور پر نگہداشت کرے۔ ایسے میں اس کی نظر مینڈکی میں پڑی جو خشکی پر بیٹھی ترا رہی تھی۔ السلام علیکم مینڈکی بہن۔ وعلیکم السلام بھی بطخی بہن، میں بہت مشکل میں پھنس گئی ہوں، مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ بات یہ ہے مینڈکی بہن کہ میں کافی عرصے سے بیمار چلی آ رہی ہوں۔ اچھا تو محترمہ بھی بطخی اپنا مسئلہ گوش گزار کریں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں تو موت کے بے حد نزدیک ہوں، جبکہ میں ایک انڈا سے چکی ہوں اور اس میں سے عنقریب بچہ نکلنے والا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ اکیلا در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ اس لیے تم سے گزارش ہے کہ میرے بچے کو اپنی سرپرستی میں لے لو، مجھ پر انسانی عظیم ہوگا۔ یہ ناممکن ہے بھی بطخ۔ مگر کیوں؟ کیا میرے بچے جانور کے بچے نہیں ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے پہلے ہی 6 بچے ہیں جنہیں پالنا ہمارے لیے بے حد مشکل ہے، تو ہم بھلا تمہارے بچے کس طرح پال سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ بطخ کچھ اور کہتی، مینڈکی نے بغیر دعا سلام کی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ بطخ کے ارمانوں پر اوت پڑ گئی۔ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب مری کہ تب مری، شاید اس کی جان اپنے بچے میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے 1-2 اور جانوروں سے بھی التجا کی کہ وہ اس کے بچے کو پال لیں، مگر کسی نے بھی حامی نہ بھری۔ آخر جب اسے سب کی طرف سے جواب مل گیا تو وہ سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ ابھی کچھ دیر بعد مرغا اور مرغی دریا کنارے ٹہلنے کے لیے آنے والے تھے۔ وہ اپنی چوزوں کو ٹرالی میں لے کر آتے تھے، اسی میں ان کے انڈے بھی رکھے رہتے تھے۔ چوزے بھی نکل کر ادھر ادھر کھیلنے میں لگ جاتے تھے، جبکہ ٹرالی میں مرغی کے انڈے پڑے رہتے تھے۔ بطخ نے فیصلہ کیا کہ وہ چپکے سے اپنا انڈا ان کے انڈوں کے ساتھ شامل کر دے گی، اور اس طرح جب بچہ نکل آئے گا تو وہ لوگ کچھ حیرت اور تعجب کے بعد اسے پال ہی لیں گے۔ بطخ دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ وہ اب سکون کے ساتھ مر سکے گی۔ کچھ ہی دیر میں مرغا اور مرغی ٹرالی چلاتے ہوئے دریا کنارے آ پہنچے۔ جیسے ہی ٹرالی رکی، چوزے نکل کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ مرغا اور مرغی بھی ایک طرف چل دیے۔ بطخ نے جیسے ہی موقع دیکھا وہ دوڑتی ہوئی ٹرالی کے پاس گئی اور باقی مانا انڈوں کے ساتھ اپنا انڈا اس میں ملا دیا۔ اب اسے اپنی سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً دریا کنارے گئی اور دریا میں کود گئی۔ چند ہی لمحے بعد وہ دریا کی تہہ میں پہنچ گئی۔ مرغا اور مرغی دریا کے کنارے ٹہل چکے تو واپس اپنی ٹرالی کی طرف آ گئے۔ مرغے نے اب بچوں کو آواز لگائی، تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئے اور ٹرالی میں گھس گئے۔ یہ لوگ واپس اپنے گھر کو پہنچ گئے۔ رات کو مرغی اپنے بچوں کے ساتھ ٹرالی میں آ کر سو گئی۔ صبح جب مرغا اپنے بچوں اور مرغی کو جگانے پہنچا تو وہ حیران رہ گیا۔ ارے دیکھ وقت، جلدی اٹھو۔ سرکار جی آپ کو آج کیا ہو گیا ہے؟ ذرا اپنی ٹرالی پر ایک نظر ڈالو۔ مرغے کی یہ بات سن کر مرغی نے فوراً اپنی ٹرالی پر نظر ڈالی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہاں اس کے 3 بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ بھی موجود تھا۔ بیگم، کیا ہمارے یہاں چوزوں کے بجائے بطخ کے بچے پیدا ہوا کریں گے؟ نہیں سرکار، یہ بچہ ہمارے کسی انڈے سے نہیں ہوا، یہ یقیناً کسی اور نے ہماری ٹرالی میں ڈالا ہوگا۔ کتنا خوبصورت ہے یہ، ہم اس بچے کو پالیں گے۔ کیا کہہ رہی ہو بیگم؟ ہم اپنے چوزوں کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے، ہم کسی اور کے بچے کو نہیں پالیں گے۔ مرغے نے غصے سے کہا اور اپنی چوری سے بطخ کے بچے کو اٹھا کر ٹرالی سے باہر پھینک دیا۔ وہ معصوم انداز میں روتا ہوا ایک طرف کو چل دیا۔ ایک طرف 3 چوزے کھیل رہے تھے۔ ایک چوزا اس کے پاس آ گیا۔ بھائی تم رو کیوں رہے ہو؟ مجھے اب اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور فکر نہ کرو، ہم تمہاری سفارش کریں گے ابو سے۔ اس چوزے کے یہ جملے ادھورے رہ گئے کیونکہ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کی چیخوں کی آواز سنی تھی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، وہ دونوں کھیلتے ہوئے ایک قریبی جوہر میں گر گئے تھے اور اب مدد کے لیے چلا رہے تھے۔ چیخوں کی آواز سن کر مرغا اور مرغی بھی دوڑتے ہوئے وہیں آ گئے۔ احمد، تمہیں
कितनी दफा मना किया था कि यहाँ खेलने मत आया करो, मगर तुम नहीं माने। अब देखिए अंजाम। मुर्गा गुस्से से चिल्लाया। अब वो भी उसमें नहीं कूद सकते थे, क्योंकि उस जौहर में कूदना अपनी मौत को आप दावत देना था। अभी वो सोच ही रहे थे कि बतख का बच्चा जौहर में कूद गया। थोड़ी ही देर में उसने दोनों चूजों को बारी बारी बाहर निकाला। मुर्गे ने फर्द मुसरत से अपने बच्चों को चूमना शुरू कर दिया। मुर्गे ने जैसे ही बच्चे की तरफ देखा, वो एक जानिब चल पड़ा। उसे खतरा था कि मुर्गा फिर उसे न मारे। ठहरो बच्चे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ रहोगे। तुम हमारे बच्चे हो। तुमने हमारे 2 बच्चों को मरने से बचा के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से तुम हमारे ही बच्चे हो। और फिर सब बतख के बच्चे को प्यार करने लगे, और यूं बतख की ख्वाहिश पूरी हो गई कि कोई उसके होने वाले बच्चे को सही तौर से पाल पोस सके।